بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کے کہنے پر غاصب صہیونی افواج نے غزہ اور رفح میں جو غیر قانونی اقدامات کیے ان کے خلاف اب دنیا بھر کی طرح اسرائیل سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ اقوام متحدہ کی سستی اور کاہلی اور مغرب کی ہمہ گیر حمایت نے علاقے میں خاص طور پر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کو اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں مزید گستاخ بنا دیا۔ اسرائیل کے جنگی جرائم کو روکنے میں عالمی برادری کی ناکامی سے ہی غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ دراز ہوا۔ طاغوتی طاقتوں نے قدرتی وسائل سے مالا مال ممالک پر اپنا تسلط جمانے کے لیے ہمیشہ سے ہی مسلم حکمرانوں کو انتشار کا شکار کیے رکھا، تاکہ ان کی کمزوریوں کا بھرپور فائدہ اٹھا کر مذموم عزائم کی تکمیل یقینی بنائی جا سکے۔ لیکن دوستو، اب گزشتہ دنوں پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا، اس سے امریکہ، بھارت سمیت دیگر اتحادی ممالک خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم ممالک اگر باہم متحد اور یکسو ہو کر اپنے وسائل اور دفاعی حربی استعداد ایک دوسرے کے دفاع اور ترقی کے لیے بروئے کار لائیں تو کوئی دوسری قوت مسلم دنیا کے آگے پر نہیں مار سکتی۔ کشمیر ہو یا چچینیا، فلسطین ہو یا برما، عراق ہو یا افغانستان، دوستو، دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں موجود مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ نے اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے میں کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سلامتی کونسل میں متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں اسرائیل کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا گیا تھا کہ 1967 کی جنگ میں قبضے میں لیے گئے فلسطینی علاقوں میں آباد کاری کا سلسلہ مکمل طور پر بند کیا جائے، لیکن صہیونی حکومت نے دوستو ڈھٹائی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی قوانین اور بین الاقوامی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی کا سلسلہ ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ 1967 میں فلسطین پر قبضے کے بعد اس سرزمین کے اصل وارث لاکھوں کی تعداد میں اردن، لبنان اور شام میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، مگر ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں نے انہیں یہاں سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل جب ایک الگ ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس کے کل رقبے تقریباً 5000 مربع میل پر کم و بیش 5 لاکھ یہودی آباد تھے، لیکن اب اسرائیل کا رقبہ 38,000 مربع میل اور آبادی 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ صہیونی عقوبت خانوں میں ہزاروں بچوں، خواتین اور نوجوانوں پر مختلف خطرناک ادویات آزمائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے دوستو متعدد فلسطینی خطرناک عارضوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد مغربی ممالک متعدد اغراض کے لیے یہودی ریاست کا قیام عمل میں لانا چاہتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صہیونی ریاست اسلامی وحدت میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ اسی سازش کی وجہ سے عالم اسلام میں متحد قوت کے ابھرنے اور ترقی کے امکانات کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ مسلم ممالک صرف صارفین ہیں، خریدنے والے ہیں، اور اسرائیلی حکومت مغربی مال کی مشرق میں فروخت کی گزرگاہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 29 نومبر 1947 کو فلسطینی علاقوں کو تقسیم کر کے عرب مسلم ریاست اسرائیل کے قیام اور یروشلم کو اقوام متحدہ کے زیر کنٹرول رکھنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ تاہم 1967 میں فوجی طاقت کے بل بوتے پر اسرائیل نے متعدد علاقوں پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ ویسے مسئلہ فلسطین پر UN کے کردار کا دوستو جائزہ لیا جائے تو ابھی تک جتنی بھی قراردادیں منظور کی گئی ہیں ان کی اہمیت ردی کے کاغذ سے زیادہ نہیں، اور اس کے علاوہ کھلے عام ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ادارے کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا جا رہا ہے۔ آزادی کے حصول کی اس جدوجہد میں بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت دوستو ہزاروں نوجوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی مجرمانہ خاموشی اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بے حسی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر
امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک محض لفظی مذمت پر بھی اکتفا کرتے ہوئے پس پردہ صہیونی مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے جارحانہ اور پرتشدد اقدامات ساری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دوستو UN اور امریکہ اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے محض زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے اسرائیل کی جبر اور تسلط پر اظہار مذمت پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، جس سے مظلوم فلسطینیوں کی نہ تو کوئی عملی طور پر مدد ہو رہی ہے اور آج تک نہ ہی کبھی اسرائیلی حملے رک رہے ہیں۔ اس نازک حالات میں دوستو مسلمان حکمرانوں کا بے حسی والا کردار صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے۔ مقام افسوس ہے کہ عالم اسلام کے حکمران جنہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر کفر کا مقابلہ کرنا چاہیے، وہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ واقعہ کربلا سے ملنے والے پیغام کو مد نظر رکھ کر مسلم دنیا کو متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اب بھی مصلحتوں کا لبادہ نہ اتارا گیا تو دوستو امت مسلمہ کو تباہی اور بربادی سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ امریکہ نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، جس کے تحت ابوظہبی میں روسی حکام کے ساتھ مذاکرات کا ایک دور بھی ہوا ہے۔ یوکرین کے صدر نے ایک بڑی پیش رفت میں امریکی صدر کے امن منصوبے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنگ بندی فریم ورک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں، اور وہ اس منصوبے کے متنازع نکات کو صدر ٹرمپ کے ساتھ براہ راست بات چیت میں طے کریں گے۔ یوکرینی صدر نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ روس یوکرین امن مذاکرات ہمارے یورپی اتحادیوں کی شمولیت کے ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ کوئی فیصلہ یوکرین یا یورپ کے مفاد کے خلاف نہ ہو۔ امریکی اور یوکرینی مذاکرات کار دوستوں آئندہ امن منصوبے پر اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم یوکرین کو ڈر ہے کہ کہیں اسے ایسے معاہدے کے لیے مجبور نہ کیا جائے جو زیادہ تر روسی شرائط کے مطابق ہو۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر ہم بہت قریب آ چکے ہیں اور ہم اس عمل کو جلد مکمل کرنے والے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ چاہے آپ کا کیمرہ بند ہو اور پھر بھی حملہ آور زوم اور مائکروسافٹ ٹیم جیسے پلیٹ فارم کے صوتی چینلز کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کی موجودگی کی جگہ یا مقام کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنسدانوں کی دوستوں نئی تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ یہ پلیٹ فارم یا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم شاید اتنے محفوظ نہیں جتنا صارفین سمجھتے ہیں۔ حملے کا طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ دور سے آواز کی حساسیت کی جانچ کر لی جاتی ہے۔ حملہ آور ویڈیو کانفرنس پروگراموں کے دو طرفہ آواز کے چینل کا استعمال کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ دور سے آواز کی حساسیت کے ذریعے صارف کے جسمانی ماحول کا جائزہ لیا جاتا ہے اور خاص طور پر تیار کیے گئے نقصان دہ آواز کے سگنلز بھیج کر اور ان کی بازگشت یعنی ایکو کا تجزیہ کر کے صارف کا مقام معلوم کر لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کیمرہ بند ہونے اور فرضی بیک گراؤنڈ فعال ہونے کی صورت میں بھی مقام سے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تحقیق کے تشویشناک نتائج واضح کرتے ہیں کہ حملہ آور صارفین کی لوکیشن 88% درستگی سے معلوم کر سکتا ہے۔ عملی طور پر دوستو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر آپ گھر، دفتر یا ہوٹل میں زوم یا ٹیمز استعمال کریں تو دوسرے لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں۔ یہ سب کچھ کیمرہ بند ہونے اور مجازی بیک گراؤنڈ فعال ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے، اور حملہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اور معلومات حاصل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس تحقیق کے مرکزی محقق پروفیسر چن وانگ خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ویڈیو کانفرنس میں شریک ہو آسانی سے دوسرے صارف کی مقامی پرائیویسی کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ انتہائی محتاط صارف جو صرف بات کرتے ہوئے مائک چلاتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ نتائج دوستو 12 مختلف مقامات، گھروں، دفاتر، گاڑیوں اور ہوٹل میں 6 ماہ تک کیے گئے تجربات سے حاصل کیے گئے ہیں۔
دبئی ایئر شو میں جنگی طیارے کی تباہی کے بعد بھارتی فضائیہ کو ایک اور دھچکا پہنچا ہے۔ آرمینیا کی حکومت نے بھارت سے تیجس طیاروں کی خریداری کے لیے جاری مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ آرمینیا نے بھارت سے تیجس طیاروں کی خریداری روک دی ہے۔ آرمینیا کے بھارت کے ساتھ 12 تیجس طیاروں کی خریداری پر مذاکرات جاری تھے۔ آرمینیا نے $1 ارب 20 کروڑ کا سودا طے پانے سے پہلے ہی مذاکرات ختم کر دیے۔ اگر دوستو یہ معاہدہ طے پا جاتا تو یہ تیجس کے لیے پہلا برآمدی آرڈر ہوتا۔ بھارت نے چائنا کے اروناچل پردیش پر دعوے کے جواب میں کہا ہے کہ یہ علاقہ بھارت کا لازمی اور ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں ممالک شنگھائی ایئرپورٹ پر ایک خاتون کی حراست کے معاملے پر تنازع میں مبتلا ہوئے۔ بھارت نے شنگھائی ایئرپورٹ پر اروناچل پردیش کی رہائشی برطانیہ میں مقیم خاتون کی حراست میں چائنا کے سامنے احتجاج درج کروایا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ امیگریشن اہلکاروں نے انہیں 18 گھنٹے تک روکا اور یہ کہہ کر تصدیق کی کہ یہ علاقہ بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ چائنا کا موقف ہے کہ اروناچل پردیش، جسے بیجنگ زنگنان کہا جاتا ہے، جنوبی تبت کا حصہ ہے۔ اس دعوے کو بھارت دوستو بارہا مسترد کر چکا ہے۔ چائنا نے اس شمال مشرقی ہمالیائی ریاست کے مقامات کے نام کئی بار تبدیل کیے ہیں، جس پر بھارت کی طرف سے ہمیشہ سخت رد عمل آیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت اور چائنا کے درمیان 3800 کلومیٹر لمبی سرحد ہے جو غیر واضح حد بندی والی ہے اور 1950 کی دہائی سے متنازع رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات 2020 میں بھی ہمالیہ میں ایک جھڑپ کے بعد خراب ہو گئے تھے۔ اس دوران جھڑپ میں 20 بھارتی اور 4 چینی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے شیخ حسینہ واجد کے بینک لاکر سے 10 کلو گرام سونا ضبط کر لیا۔ بنگلہ دیش کے نیشنل بورڈ آف ریونیو کے حکام کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کے بینک لاکر سے ضبط کیے گئے 10 کلو گرام سونے کی مالیت تقریباً $12 لاکھ ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے اقتدار کے دوران حاصل تحائف میں سے کچھ ریاستی خزانے میں جمع نہیں کروائے۔ دوستو یاد رہے کہ شیخ حسینہ واجد اپنا عہدہ چھوڑ کر بھارت چلی گئی ہیں، جبکہ ان کے جرائم پر اس ماہ ہی بنگلہ دیشی عدالت نے ان کو سزائے موت بھی سنائی ہے۔ برازیل کے سابق صدر کی بغاوت کی سازش کے جرم میں 27 سال قید کی سزا پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ 70 سالہ بولسونا کو فیڈرل پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہی قید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں انہیں ہفتے کے روز منتقل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ دوستو گھر میں نظر بند تھے۔ برازیل کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی سابق صدر کو بغاوت کے جرم میں سزا سنائی گئی ہو۔ برازیل کی سپریم کورٹ نے بولسونا کو 2022 میں بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے پر 27 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ انہیں جمہوری نظام کو کمزور کرنے، سازش میں حصہ لینے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور تاریخی ورثے کو تباہ کرنے جیسے الزامات میں قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ دوستو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی یہ لوگ کچھ ایسا ہی کریں گے۔ پاکستانی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کو 4 اکتوبر احتجاج کیس میں اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے مسلسل طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر عمر ایوب کو کیس میں اشتہاری قرار دیا۔ عدالت نے عمر ایوب کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے اور ان کی جائیداد کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں ہے، اس کو لانے والے بھی برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کیا، پاکستان کو اخلاقی معاشرتی دیوالیہ پن سے بچایا۔ دوستو ان سے کوئی پوچھے کہ ذرا ان کا نام بھی بتا دیں جو آپ کو لے کر آتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ نہیں بار بار لے کر آتے ہیں، ذرا ان کا بھی ریکارڈ دکھا دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس انتخابات میں اللہ کے فضل سے جھوٹ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی اور فتنے کو شکست دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں ووٹ دیا ہے، الیکشن کا بائیکاٹ کرنے والے خود الیکشن میں حصہ لے کر ہار گئے۔
ان کا کہنا تھا کہ ملک میں صرف تباہی آئی، بد تہذیبی کا کلچر عام کیا گیا، خارجہ امور کا دیوالیہ نکالا گیا، میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں، ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں، ان کو لانے والے بھی برابر کے شریک ہیں۔ لیکن دوستو، آخر میں انہوں نے پھر یہ نہیں بتایا کہ انہیں کون بار بار لاتا رہا ہے، ان کی بیٹی کو کون لایا، ان کے بھائی کو کون لایا۔ سب دوستو لایا لایا ہے، کوئی مایا نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔